السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج سے کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے جناب اسد الدین اویسی صاحب کے نام ایک خط لکھا تھا اور روانہ کیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اس خط کی سخت مخالفت کی اور بہت سارے لوگوں نے تنقیدیں کی اور طرح طرح کی باتیں نکالیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید بھی کی، جس کے نتیجے میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک دوسرا خط لکھا نوجوانوں کے نام، جس کا عنوان ہے ملت کے عزیز نوجوانوں کے نام حضرت مولانا سجاد نعمانی کا محبت بھرا پیغام۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں اور پڑھ کر سناؤں۔ بسمہ سبحانہ و تعالی، آپ میں سے کئی عزیز نوجوانوں نے جناب اسد الدین اویسی صاحب کے نام میرے مکتوب پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بعض عزیزوں نے تو میرے مکتوب کو اویسی صاحب کی مخالفت کے اعلان کے طور پر سمجھا ہے۔ آپ کے جذبات بہت قابل قدر ہیں اور آپ ملک و ملت کا مستقبل ہیں، اس لیے آپ سب مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اویسی صاحب کے نام اپنے مکتوب میں نے جو لکھا تھا، اس کے چند جملے آپ کی توجہ کے لیے یہاں نقل کرتا ہوں۔ میں نے اویسی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان سطور کے راقم کے دل میں آپ کے عزائم اور صلاحیتوں کی کتنی قدر ہے، اور یہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے یہ خود زمینی حالات اور حقائق کی وجہ سے لکھی ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ یہ رائے میرے جذبات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ کاش کی تمام مظلوم و کمزور طبقات کو ساتھ لے کر اپنی قیادت میں سیاسی طاقت کی تشکیل کا کام آج سے 40-50 سال پہلے شروع ہوا ہوتا۔ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا، آپ صرف ان سیٹوں پر بھرپور طاقت صرف کریں جہاں کامیابی یقینی ہو، اور بقیہ سیٹوں پر آپ خود گٹھ بندھن کے لیے اپیل کر دیں۔ میرے خیال میں اس سے آپ کی مقبولیت اور آپ پر اعتماد بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جس سے آئندہ یعنی انتخابات کے فوراً بعد اپنے اصل نصب العین کے لیے فوری طور پر شروع کی جانے والی کوشش کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اس کو اویسی صاحب کی مخالفت قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ملت اسلامیہ ہندیہ کو اویسی جیسے سیاسی قائد کی سخت ضرورت ہے، لیکن میرے نزدیک آنے والے یوپی کے الیکشن میں انہیں 100 سیٹوں کے بجائے صرف ان سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارنے چاہیے جن پر ان کی کامیابی کی قوی امید ہو۔ یہاں یہ بھی ذکر کر دینے کے لیے میرا دل بے چین ہے کہ آزاد اور مخلص مسلم قیادت کے لیے میں اپنی معمولی سی بساط کے مطابق کوشش بھی کر رہا ہوں اور دعائیں بھی۔ امید ہے کہ آپ میرے جذبات اور میری منشا کو بہتر طریقے پر سمجھ لیں گے۔ میں اپنے مکتوب کی تائید اور اس پر تنقید کرنے والے سب حضرات کا شکر گزار ہوں اور سب کی نیک خواہشات اور دعاؤں کا محتاج ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلیل الرحمن سجاد نعمانی۔ محترم حضرات، یہ وہ خط ہے جس کو آج یا کل میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے نوجوانوں کے نام روانہ فرمایا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس خط کو بھی حاضر کروں جس پر لوگوں نے تنقیدیں بھی کیں اور جس کی بہت سارے لوگوں نے تائید بھی کی اور جس کی مخالفت بھی ہوئی۔ اس خط کا عنوان ہے جناب اسد الدین اویسی کے نام حضرت مولانا سجاد نعمانی کا کھلا خط، اور اس پر تاریخ ہے 12 جنوری 2022 عیسوی کی۔ بسمہ سبحانہ و تعالی، برادر محترم و مکرم جناب اسد الدین اویسی صاحب، صدر مجلس اتحاد المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور امید ہے کہ آپ بعافیت ہوں گے۔ حالیہ واقعات اور ان کے ممکنہ دور رس نتائج کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ملک کے مسلم دشمن اور فسطائیت کے علم بردار طبقے کی اصل عوامی طاقت کا سرچشمہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق OBC سے ہے، جس کے ذیل میں بے شمار سماجی اکائیاں آتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اس طبقے کے لوگ فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں، ان طاقتوں کو شکست ہوتی ہے۔ گزشتہ کل 11 جنوری کو جو کچھ لکھنؤ میں ہوا، اور اطلاعات کے مطابق
یہ صرف آغاز ہے، آگے اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ زیادہ ظالم لوگوں کے خلاف ووٹوں کی تقسیم کم سے کم ہو۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان سطور کے راقم کے دل میں آپ کے عزائم اور صلاحیتوں کی کتنی قدر ہے، اور یہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے یہ خود زمینی حالات اور حقائق کی وجہ سے لکھی ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ یہ رائے میرے جذبات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ کاش کہ تمام مظلوم و کمزور طبقات کو ساتھ لے کر اپنی قیادت میں سیاسی طاقت کی تشکیل کا کام آج سے 40-50 سال پہلے شروع ہوا ہوتا۔ اگر آپ میری گزارش سے متفق ہوں تو آپ ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ووٹوں کی تقسیم کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے۔ میری سمجھ کے مطابق آپ صرف ان سیٹوں پر بھرپور طاقت صرف کریں جہاں کامیابی یقینی ہو، اور بقیہ سیٹوں پر آپ خود گٹھ بندھن کے لیے اپیل کر دیں۔ میرے خیال میں اس سے آپ کی مقبولیت اور آپ پر اعتماد بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جس سے آئندہ یعنی انتخابات کے فوراً بعد اپنے اصل نصب العین کے لیے فوری طور پر شروع کی جانے والی کوشش کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ یقین رکھیں کہ یہ گزارشات میں نے صرف آپ اور ملک و ملت کی خیر خواہی کے جذبے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اگر ناگوار خاطر ہوئی ہوں تو معذرت خواہ ہوں۔ دعا گو اور دعاؤں کا محتاج و طالب، خلیل الرحمن سجاد نعمانی۔ محترم حضرات، یہی وہ خط ہے جس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کہی گئیں اور لوگوں نے بہت ساری تنقیدیں بھی کیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید بھی کی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب یہ پہلا خط روانہ کیا گیا تھا جو کہ اویسی صاحب کے نام ہے، تبھی میں ایک ریکارڈنگ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر نہیں پیش کر سکا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی جب یہ پہلا خط روانہ کیا گیا تھا اویسی صاحب کی سخت مخالفت کی تھی اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے تھے۔ ایک بہت ہی مستند اور معتبر عالم دین ہیں جن کا میں دل سے قدردان ہوں اور جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اور جو کہ بہت ہی باصلاحیت ہیں اور اچھی فکر رکھنے والے ہیں، اور وہ خود اویسی صاحب کے حامی ہیں، ان کے حمایتی ہیں، اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی دل سے قدردان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور انہوں نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کی تائید کی ہے، ان کے خط کی تائید کی ہے، اس میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں ان کی تائید کی ہے۔ لیکن انہوں نے ساتھوں ساتھ ایک بات یہ لکھی تھی کہ اس طرح کے خط عوام میں وائرل نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے خط کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے خط کو وائرل کرنے کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ عوام کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں، اور مولانا کا جو نظریہ ہے اویسی صاحب کے بارے میں وہ لوگوں کے سامنے بھی آ سکے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے لوگوں کے شکوک و شبہات اور ان کے ذہنوں میں جو پائی جا رہی ہیں غلطیاں ان کو دور کرنے کے لیے، اور اویسی صاحب پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ بدگمان ہو گئے ہیں، ان بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے، ان الزامات کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹانے کے لیے ہی اس طرح خط لکھ کر لوگوں کے درمیان وائرل کیا ہے، ورنہ وہ خود بھی اپنی باتیں جناب اسد الدین اویسی صاحب کے سامنے خفیہ طریقے سے رکھ سکتے تھے اور پیش کر سکتے تھے۔ لیکن اس طرح سے اس خط کو وائرل کرنے کا مقصد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی اپنی طاقت کو سمجھیں، اپنے ووٹوں کو سمجھیں، اپنے ووٹوں کی اہمیت کو سمجھیں، اور اپنے لیڈر کو سمجھیں، اور اپنے لیڈر کے خلاف بدظن نہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے جو طرح طرح کے شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ دور ہو سکیں، اور جو غلط فہمیاں اس وقت پائی جا رہی ہیں اور مسلمان جو جناب اسد الدین اویسی صاحب سے بہت کثیر تعداد میں بدظن ہو چکے ہیں، وہ اپنی بدظن کو دور کر لیں اور اپنے ذہنوں کو پاک اور صاف کر لیں۔ اور مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اویسی صاحب کے سامنے اپنی باتیں رکھ کر، اور بہت اچھی اور قیمتی باتیں رکھی ہیں۔ خود میرے ذہن میں اس طرح کی باتیں آیا کرتی ہیں الحمدللہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو کوئی بڑے لیڈر نہیں ہیں، کوئی قائد نہیں ہے، نہ سیاسی نہ دینی، اور جن کی پہنچ نہیں ہے دور تک، وہ اس طرح کی باتیں چاہ کر بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک ایسے انسان ہیں، ایک ایسے اچھے عالم دین ہیں اور اچھی فکر رکھنے والے ہیں، بلند فکر رکھنے والے ہیں، جو اپنی باتیں جہاں چاہیں وہاں پیش کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور ان کی پہنچ بہت اچھی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب بھی وہ کہتے ہیں اور کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ذہن میں اس طرح کی بات آیا کرتی تھی کہ اویسی صاحب کو کبھی بھی کچھ بھی بغیر مشورے کے نہیں کرنا چاہیے، اور چند جگہوں پر انہیں مشورے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ علماء کرام سے وہ مشورے لیا کریں اور اس کے بغیر کچھ بھی نہ کیا کریں۔ آئندہ کے اقدامات کیا ہونے چاہیے، منصوبے کیا ہونے چاہیے، کہاں پر کس طرح کی باتیں کرنی چاہیے،
مطلب کون کون سی باتیں رکھنی چاہیے، کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کیا رویہ رکھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنا کیا رویہ پیش کرنا چاہیے، لوگوں کے ذہنوں میں اعتماد کس طرح پیدا کرنا ہے، لوگوں کو اعتماد میں کس طرح لینا ہے، لوگوں کو بھروسے میں کس طرح لانا ہے، اس طرح کی باتیں، اور کہاں پر یک طرفہ ہونا چاہیے، کہاں پر ہر طرح کی باتیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں، پارٹی کا نام کس طرح ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، پارٹی کا نام ٹھیک ہے کہ نہیں، اور بہت ساری باتیں جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ ان میں 2-4 جگہوں میں مشورے کی ضرورت ہے اور ان میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے۔ یہ میرا خیال تھا، میرا ذاتی خیال تھا، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی متفق ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور مجھے اس کی خواہش بھی نہیں ہے، لیکن میری اس بات کی خواہش ضرور تھی کہ اویسی صاحب کچھ بھی کریں تو مشورے کے بغیر نہ کریں۔ پھر میں نے حال ہی میں دیکھا ایک ویڈیو میں جس میں مولانا سجاد نعمانی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے اویسی صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ علماء کو لے کر چلیں اور ان سے مشورے لیا کریں، لیکن خدا جانے کیوں ان کو اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے، یا وہ اپنی مصلحت سمجھیں اور کوئی مصلحت ہے۔ اس طرح کی اس سے ملتی جلتی باتیں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہی تھیں اور فرمائی تھیں، جسے سن کر مجھے بےحد خوشی ہوئی۔ جب دل کی باتیں اس طرح سے مولانا کے منہ سے سنتا ہوں، مولانا کی زبانی سنتا ہوں تو مجھے بےحد خوشی ہوتی ہے، اسی لیے وہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں اور ان کی باتیں ڈائریکٹ میرے دل کو چھو جاتی ہیں۔ اب میری ایک گزارش یہ ہے آپ سبھی حضرات سے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے اور اپنے دوست و احباب تک اس کو پہنچائیں اور ان کو شریک کریں اس میں۔ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً حاضری دیتا رہوں گا اور حالیہ واقعات پر، حالیہ باتوں پر اپنی باتیں بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔